اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. ایک بار اللہ کے رسول نے مولا مشکل کشا سے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے تقریباً 1000 روپے کے قریب صدقہ نکال دیا کرو. اس سے بھی زیادہ. ابھی سن لیجئے پوری بات پھر لکھیے گا. بات کچھ اور ہوگی. یعنی اب صدقہ ظاہری جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ صدقے کا کیا فائدہ ہے. صدقہ سونے سے پہلے بھی صدقہ نکالا جائے، عام دنوں میں بھی صدقہ نکالنے کی صبح شام درخواست کی جاتی، کہا جاتا ہے کہ صدقہ نکالو. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، 70 قسم کی بری موت سے بچاتا ہے، 70 قسم کی دنیاوی مصیبتوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے، رزق میں برکت کرتا ہے. بہرحال بے شمار فائدے ہیں کہ اس کے فائدے بتائے جاتے. اس لیے ہر وقت کے لیے کہا گیا تو کہا گیا کہ سونے سے پہلے بھی یہ کام کر لیا کرو کہ صدقہ نکال دیا کرو. تو مولا نے کہا کہ اتنا زیادہ صدقہ کیسے نکالیں کہ ہم صدقہ نکالیں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھیے ہم تک بات کس طرح سے ہم تک بات پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص، اب آپ سے کہا جائے کہ نکالی کتنا صدقہ نکال سکتے ہیں؟ زیادہ 2 روپیہ 10 روپے زیادہ تو کوئی بھی نہیں نکالے گا. 1000 روپیہ روزانہ نکالیے گا، 2000 4000 5 نہیں نکالیے گا نا. گردن تک ہلاتے ہوئے لوگوں کو وہ ہو رہی کہ کہیں اس میں بھی کچھ نہ دینا پڑ جائے، ہے نا. یہاں تک اتنا ڈر رہے ہیں لوگ کہ کہیں اس میں بھی کچھ نہ دینا پڑ جائے. تو گردن بھی نہیں ہلائے جا رہے کہ کہیں بعد میں کہا جائے نکلتی جائیے پیسے دیتے جائیے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ اتنا زیادہ کیسے؟ کہنے لگے جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ 10 دفعہ درود پڑھے گا، ایسا ہے کہا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 10,000 دینار جو ہے راہ خدا میں صدقہ دیا. 10,000 دینار. اب 10,000 دینار جو چاندی کا سکہ آج ملا لیجیے کتنے ہزار روپے بنے. تو کیا مشکل کام ہو رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر 10 دفعہ درود پڑھ لیا جائے تو کیا مشکل ہے. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے جیسے 10,000 دینار آپ نے صدقہ دیا. تو یہ روزانہ کی پابندی کر لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے صدقہ نکالا کیجئے. یہ والا یعنی درود پڑھ کے سویا کیجئے کم سے کم 10 بار. ویسے تو آپ کی محبت ہے، آپ کا شوق ہے، جہاں تک پڑھیے آپ، لیکن کم سے کم 10 دفعہ یہ درود پڑھ لیا کیجئے. ایک دفعہ میں ہم آ کے آپ کو کچھ نہ کچھ درود کی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس سے آپ کی زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے. بہرحال تو یہ تو ہو گئی درود کی بات. تو ایک ذرا بلند آواز سے پڑھیے تو درود ذرا. اب یہ والی بات اگر ہم پوچھیں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھیں، اپنی ذات سے پوچھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ والی بات بتائی تو کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ یہ پہنچی کب ہم لوگوں تک؟ آج پہنچ رہی ہے مثال کے طور پہ. 4 دن پہلے ہم نے پڑھا مثال کے طور پہ. یعنی کہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور پہنچ رہی ہے اب اتنے سلو پہنچ رہی تھی. اس میں قصور کس کا ہوا؟ رواج نہیں ہے. یعنی علم کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے. آپ پڑھیے گا تو ضروری تھوڑی کہ جو آپ مختلف چیزیں ملتی جائیں گی یہ بھی چیز ملے گی علم حاصل. تبھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی دیکھیے جس معاشرے میں جس جگہ بھی ہم رہتے ہیں صبح شام لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں اور آج کل کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں گمراہ کرنے کے سامان بقول مولا کی مضبوط ہو چکے ہیں. تو ہر وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسا علم ملتا رہے یا ہم خود پڑھتے رہیں یا کوئی ہمیں بتاتا رہے کہ جس سے ہماری اصلاح ہوتی رہے یا ہم رکتے رہیں. ورنہ کوئی بھی نہیں کرے تو بہت ساری گناہ ایسے چلتے چلے تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی گناہ کی نہیں گناہ. کیا بغیر چھلکے والی مچھلی کیا بالکل ہی حرام ہے؟
بھائی آپ اپنی عمر دیکھیے 75 سال کے آپ ہو رہے ہیں، وہ کہیں مچھلی کی بات نکلی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بغیر چھلکے والی مچھلی جو ہے کیا بالکل ہی حرام ہے؟ اگر ڈھونڈنا شروع کیجئے، پتہ لگانا شروع کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو دوسرے کی بات بتا رہے ہیں، ہم لوگ اپنی بات بتا رہے ہیں، یہ اپنی جو بات بتا رہے ہیں۔ ہمیں کب پتا تھا کہ ہم اگر رات کو سوتے وقت 10 دفعہ درود پڑھ لیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا، کہ جیسے ہم نے اتنا بڑا صدقہ دے دیا، اتنے پیسے صدقے دے دیے ہم نے، نہیں پتا تھا کتنی دیر کتنی لگتی۔ آپ اگر ایسے کیجئے گا، دیکھیے گا تو آپ کہیے گا کہ 15 یا 16 یا 18 سیکنڈ لگے، بس اس سے زیادہ بھی نہیں لگا، لیکن نہیں پتا۔ تو یہ پتا ہونا اس لیے ضرور، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اس لیے کہا تھا کہ تمہیں روزانہ، حدیث بعد میں سنائیں گے، پہلے اس کی کھول کے ذرا بتاتے کہ روزانہ کہا کہ تمہیں علم میں نیک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نیک علم، جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ اب یہ ہے پوری حدیث ان کی، جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ تو یہ نیک علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہی نیک علم ہے۔ اور کہاں سے نیک علم لائیے گا؟ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ ضائع اس طرح سے ہو گئی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت کون سا ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اطلاع ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے۔ اگر ہم مسلسل کتاب پڑھتے رہیں گے، علماء کی محفل میں بیٹھتے رہیں گے، قرآن کے ترجمہ کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، تو ایسا سلسلہ لگایا گیا ہے۔ دیکھیے ہمارے دشمنوں نے تو، شیطان تو، اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیے گا تو قرآن کی ترجمے سے ایک بات آپ کو پتا، شیطان نے کہا ہم صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائیں گے۔ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم کو نیکی کی بات بتائیں گے، تم کو نماز کے حوالے سے تمہیں بہکائیں گے، روزے کے حوالے سے بہکائیں گے، مجلس کے حوالے سے بہکائیں گے۔ یہ صراط مستقیم میں یہاں سے بیٹھ کے لیکن تو کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب الگ ہے اور قرآن کو معنی مطالب کے ساتھ پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ تلاوت کے ثواب کو بڑھا 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 اتنا بڑھا دیا، اتنا ہے ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو قرآن کو دیکھ کر پڑھے گا، دیکھ کر تلاوت، جو دیکھ کے تلاوت کرے گا، تو اگر اس کے ماں باپ کافر ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ اتنی فضیلت ہے دیکھ کے پڑھنے کی۔ تو آپ اگر 4 آیتیں بھی پڑھتی ہیں کہ چاروں کل پڑھ رہی ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں، انا انزلنا پڑھی، تو بھی آپ دیکھ کے پڑھیے، کیونکہ اس سے نیت ہوگی آپ کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں وہ آپ کو نامہ اعمال میں آپ کے ثواب لکھا جاتا رہے، لیکن یہ اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ اس کو پوری دنیا اسلام میں اتنا بڑھایا گیا، اتنا بڑھایا گیا، اتنا بڑھایا گیا کہ معنی کے پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ بلکہ رواج نہیں، اب آپ کسی سے کہیے کیا پڑھ رہے ہو؟ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ کب سے؟ کہنا ہماری تو عادت ہے، ہم سورہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں۔ معنی سے کبھی پڑھا؟ نہیں، معنی سے پڑھو، نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ اب کتنا بھی آپ کہیے گا نہیں پڑھیں گے، سمجھے کہ ایسے ہی اڑا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ معنی سے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا بھی ثواب ملے گا؟ ہاں بھائی، اس کا بھی ثواب ملے گا، اس سے تمہیں علم حاصل آئے گا، پتہ چلے گا اللہ کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا۔ خود بھی تو دماغ میں سے سوچیے، خود بھی تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کچھ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو خالی ثواب تو ایک گلاس پانی بھی نالے میں بھی ملے گا، ہر چیز کا الگ الگ ثواب ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دیا ثواب ملے گا، آپ بھی کسی کو سلام میں پہل کر دیا، آپ کو ثواب ملے گا اس کا۔ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے، عمرہ کرنے کا الگ ثواب ہے، مستحب نمازیں پڑھنے کے سب کے ثواب الگ الگ ہے، لیکن اس کے کچھ معنی مطالب بھی کچھ ہے بھی۔ تو ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، تو اس میں تو نصیحت ہے، وہ کہاں ہے، کیوں نہیں حاصل کی؟ اور یہ تو سورہ قمر میں بالکل آخر میں کا شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، کیا مطلب نکلا؟ متقیوں کے لیے کہاں ہے ہدایت؟ ایک چھوٹے سے سورے کی ہدایت ہم نہیں لے سکتے کہ اس میں کیا کہا گیا؟ چھوٹے سے سورے کو کہا جائے کہ کوئی ایک چھوٹا سا سورہ ہمیں سناؤ کہ اس میں سے تم نے کیا نکالا، نہیں پتا۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمیں برابر علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں نصیحت ہو۔ ہمیں نصیحت بری لگتی، اور قرآن پورا کا پورا نصیحت ہی نصیحت ہے اور کچھ ہے نہیں، پورا کا پورا نصیحت ہے۔ اسی لیے شاید اس لیے بھی یہ کیا گیا کہ نہ اس کو دیکھیں گے نہ نصیحت حاصل ہوگا، عربی میں پڑھ دیں گے تاکہ ہمیں نصیحت بھی حاصل نہ ہو۔ پورا کا پورا نصیحت ہے قرآن جو ہے، وہ ہم پڑھنے کو تیار نہیں۔ مطلب یہاں پہ اتنی دور کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ایک پیج پڑھنا شروع کرو اور معنی پڑھو، تاکہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پہ بہت سارے معنی، بہت ساری چیزیں تمہیں زندگی میں یاد ہو جائیں گی، پتہ چلے گی، تو اس کی تمہیں حدیثیں ملیں گی تو اور اچھا لگے گا، اور مضبوط ہوگی بات، دلائل کے ساتھ پیش کرو گی، کہو گی۔ ابھی
टालो मत इसको, कर लेंगे। अभी तो हम लोगों की उम्र क्या, कर लेंगे। अभी आगे एक वाक़या आता है तो सुनाएंगे कि उम्र क्या, अभी कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या। तो बहरहाल तो हम तो ये बात कह रहे थे कि हमें हमेशा नेक इल्म की तलब में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और जो ये लोग बात कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। खाली तारीख़ी वाक़यात से दिल ना बहलाइए अपने। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि उलमा आएंगे, उलमा पढ़ाते हैं, हम तो ऐसे ही आप जैसे हैं, तो हम तो कुछ बातें इसी टाइप की करेंगे कि थोड़ा सा जहन तो बने। ये तारीख़ी बातें सुन ली कि इस तरह खैबर उखाड़ा गया, तारीख़ी बातें, इस तरह खंदक में मौला अली ने क्या, तारीख़ी बातें, इस तरह फला काम हुआ, तारीख़, वो सिर्फ तारीख़ी बातों में हमने अपना दिल बहलाया। और बात भाई तारीख, ये सब कुछ जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? ये वहाँ से ये लोग जो भेजे गए ये किस लिए भेजे गए? ये कोई पैगाम लेके आए अल्लाह ताला की तरफ से। वो पैगाम क्या, उसको तो सिर्फ तारीख़ी बातें हुलिया जैसे कि तमाम मशहूर हो गया कि आपके बाल कैसे थे, रसूलुल्लाह के जुल्फ़ें कैसी थी, आंखें कैसी थी, अबरू कैसा था, ये सबसे कुछ नहीं चलेगा। वो ये बताओ कि जो पैगाम लेके आए तो उसका क्या किया तुमने? वो पैगाम कहाँ है? वो पैगाम नहीं, हमें तो मस्त किया काली कमरी वाले ने। ये मस्ती उस्ती कराने के लिए नहीं आए थे, काम कराने के लिए आए थे। वो बात बताओ कि जिस काम के लिए आए थे वो पैगाम तुम तक पहुंचा, अगर पहुंचा तो तुमने कितना अमल किया उसके ऊपर? यही फलाह है, यही हमारी कामयाबी है। तो इसको सबको बहुत ही खूबसूरती के साथ शैतान सिराते मुस्तकीम पे बैठ के इसको उसने हटाया है दूसरी चीज़ों के ज़रिए से, और नेकी चीज़ों के ज़रिए से दूसरी नेक चीज़ों को दबा दिया उसने। उन चीज़ों को दबा दिया कि जिससे इस्लाह होने वाली थी। समझ रही बात को? तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। हमें जो कहा गया, तुम जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। यानी ज़िंदगी ज़ाया हो, एक एक दिन हमारा जो है, एक एक सांस हमारी जो है वो इतनी कीमती है कि अल्लामा अल हफीज़ उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कि मोमिन की एक सांस, जो अली वलीउल्लाह कहने वाला मोमिन है, उसकी एक सांस की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, इसकी एक सांस की क्या कीमत है? हम कितनी सांसें अपनी बर्बाद कर रहे होते अपनी हैसियत को। सबसे बड़ा मसला यही कि हमने अपनी हैसियत को नहीं बचाना। जिंदगी गुजारते हुए चले जा रहे हैं, मर गए सारे लोग, कितने लोग मर गए, इस दुनिया से चले गए। मोमिन को यही नहीं पता कि उसकी हैसियत क्या है। अगर उसको अपनी हैसियत पता चलती तो वो आम लोगों के साथ, आम लोगों की नकल में, आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारता नहीं गुजारता। कहता हम दूसरे किस्म के लोग हैं, हमारी तरीक़ेकार दूसरा है, हम दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो इम्तिहान देने के लिए, उसके बाद दुनिया से हमें वापस जाना है। इसलिए कहा कि नेक इल्म की तलब सर्फ है। तो पता चला नेक इल्म मोहम्मद आले मोहम्मद की जो बातें हैं वो है, और कुरान परवरदिगार का जो पैगाम है वो है, वो नहीं, वो हमें सुनने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। जबकि वो बता रहे हैं नसीहत करें, जैसे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम के कौल है, पंद्रह मिनट ताख़ीर से हमें वक्त मिला, अब हमें सब ख़त्म करना है इसी में। और ये बातें कितनी उसको मैं रोक रहा हूँ जगह जगह पे। बहरहाल तो मौला फरमाते कि मेहरबान, बाखबर, तजुर्बेकार। सुन लीजिए, पहले लिखना तो आपको मेरे ख्याल से कैसेट लेके, अगर आप लोग लिखती रही और मैं बोलता रहा तो एक लाइन दो लाइन बोलने में हमारे 5-7 मिनट निकल जाएंगे, है ना। हाँ लिखे बाखबर, तो आपने बाखबर लिखा, उनको लिखना नहीं आ रहा, वो देख के लिख रहे, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसमें कोई ना कोई यहाँ पर शायद कोई भी बच्ची होगी, मैडम ज़ेबा आएंगी, वो आपको बताएंगी कि कोई 2-1 लड़कियों का ग्रुप बन जाता है। वो क्या कहते हैं, कैसेट सुन के उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और फिर वो फोटो कापी होकर तकसीम हो जाता है। ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत कि आप लिखते रहिए, मैं रुका रहा हूँ। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझे? तो मौला क्या पैरवान सुनिए कि मेहरबान, बाखबर, तजुर्बेकार, नासे की मुखालफत क्या है? हसरत और निदामत है। तो क्या करेंगे? मेहरबान यानी जो मेहरबान हो, मेहरबान के साथ बाखबर भी हो, बाखबर होने के साथ साथ तजुर्बेकार भी हो। मौला मुश्किल कुशा मेहरबान भी हैं, बाखबर भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं। समझ रहे हैं? तो अगर ये नसीहत कर रहे हैं तो इनकी नसीहत से अगर आप मुंह फेरिएगा, रूगर्दानी करिएगा, तो हसरत और नदामत होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो कहाँ हसरत? यहाँ तो हसरत नहीं हो रही, यहाँ तो बहुत से लोग सुन ही नहीं रहे हैं, बहुत से फिरके ऐसे बने हुए जो नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? कि आने दो क़यामत, सारी हसरत नदामत पता चल जाएगी। तुम इस दुनिया को सब कुछ तुमने समझा होगा,
یہ دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ کہاں ہے؟ جوان بھی جا رہا، بوڑھا بھی جا رہا، بچہ بھی جا رہا، سب اس دنیا سے چلتے چلے جائے، کتنی بھی لوگ شور مچاتے رہے، جو جا رہا جا رہا، کیونکہ پروردگار نے یہ کائنات اسی لیے بنائی کہ ہم چند دن کے لیے آئیں اس کے بعد چلے جائیں، کوئی نتیجہ نہیں، اس کو بنایا آخرت کے لیے، تم کو پیدا کیا آخرت کے لیے، جب تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا تو آخرت کے لیے کام کرو، پھر وہاں دیکھو گے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو ہم نے تمہارے لیے سجا کے رکھی ہے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کیا چیزیں دیکھنے میں، یہ جتنی چیزیں جب آخرت میں جاؤ گی، جنت میں پہنچو گی، تب تمہیں پتہ چلے گا، حیران ہو جائے گی، عقلیں حیران ہو جائے گی۔ ابھی یہی عقلیں حیران ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، تو پھر جس کو اس نے حقیر کہا تو پھر جو عظیم ہے وہ کیسی ہوگی؟ اس کا شوق کب ہوگا؟ جب پڑھو گی تب شوق پیدا ہوگی، توفیق دے گا تو دل کی آنکھ کھلے گی، جب دل کی آنکھ کھلے گی تب دکھائی دے گی وہ، جب کان دل کے کان سے سنو گے تب سنائی دے گا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ سینوں میں ان کے دل اندھے ہیں، یہ بگوشے دل نہیں سنتے، یعنی کہ دل سے سنو اور دل سے دیکھو تب تمہیں پتہ چل جائے کیا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ مہربان، باخبر، تجربے کار، ناصح، نصیحت کرنے والے کی مخالفت حسرت اور ندامت ہے۔ پھر ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں اگر عاقل ناصح، یعنی عاقل ناصح جو ہے آپ کو مشورہ دے تو اس کی خلاف ورزی جو ہے کیا ہوگی؟ وہ زیادہ آگے ایک بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر عاقل ناصح آپ کو مشورہ دے تو اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو، کیونکہ اس میں ہلاکت ہے، کیونکہ اس میں ہلاکت ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اگر نہیں کرو گے ہلاکت ہے، اس میں ہلاک ہونے میں اور انتقال کرنے میں فرق ہے، سمجھ رہی ہیں؟ بہت سارے لوگ برزخ میں جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس آگے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو پرانے پہلے جا چکے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں دنیا کے حالات بتاؤ، عزیز رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، وہ کہاں، وہ کہاں، اور اگر بعض لوگوں کو برزخ میں پہنچنے کی کہتے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں یہ تو یہاں نہیں آئے، تو پھر افسوس کرتے ہیں ہائے افسوس وہ ہلاک ہو گئے۔ انہیں وادی سلام میں جو لوگ نہیں پہنچے، ہم لوگوں کا یہ ہے نا کہ برزخ میں دو طرح کی جگہیں ہیں، ایک جنت کی مشابہ برزخ ہے جہاں مومنین کی ارواحیں جاتی ہیں، اور ایک برہوت ہے، تو وہاں پہ دوسرا ہوتا معاملہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، ہلاکت نہیں یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے نصیحت کو نہیں مانا تو ہلاکت ہے پھر تمہارے لیے، ایسے ایسے گناہ تم سے سرزد ہوتے چلے جائیں گے کہ جس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو ہمیں یہ والی بات کرنی ہے کہ ہم کو جو نصیحت کی جا رہی ہے ہمیں نصیحت کے اوپر چلنا ہے، کہ جو نصیحت کی جا رہی ہے ہمیں نصیحت زیادہ زیادہ دینا، نصیحت سے برا نہیں منانا کہ نصیحت ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، ڈنڈے تھوڑی پڑ رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے مولا سے کسی شخص نے کہا تھا، ایک آدمی آیا تھا آ کے مولا سے کہنے لگا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ مولا مشکل کشا سے کہا، ذاتی طور پر اس نے کہا کہ مولا کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے نصیحت فرمائی۔ نہج البلاغہ میں آپ دیکھ لیجئے گا، آخر میں آپ کو 150 نمبر کا وہ مل جائے گا، نہج البلاغہ میں مکتوب میں ہے 150 نمبر 150 اس کا وہ ہے، دیکھیے نہج البلاغہ پڑھیے، مولا کا کلام ہے، آپ کہیے گا ہماری سمجھ میں نہیں، سب سمجھ میں، ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا، آپ پڑھیے تو صرف یہ ڈرائے گا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ صرف مولا جو ہے ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، یا جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں دکھا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تمہاری ہڈیاں جو ہے گوشت چھوڑ دیتی، اس لیے لوگ ڈر گئے، وہ سمجھ رہے شاید واقعی ابھی چھوڑ دے گی ہڈی۔ بھائی بتا رہے ہیں کہ تم کو دیکھو یہاں کیا کیا چیزیں، اس سے تم عبرت حاصل کرو، ڈرو، جب ڈرو گے تو تم کیا کام کرو گے؟ نیک کام کرنا شروع کر دو، اور یہی نیک کام تمہارے فائدے کا ہوگا، یہ نیک کام تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو آج جب آپ سے کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ ایک ایک لائن پڑھتے جائیں گے، دو دو لائن، تو آپ کو تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح کرتے جائیں گے، کہہ رہے ہیں ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے کہ عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ عمل کون سا کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹوٹے پوٹے عمل بغیر جانے بوجھے، بغیر اس کی تصدیق کیے ہوئے ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں، کیا اسی عمل کی بنیاد پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا بھلا ہو جائے گا؟ بھئی یہی کہتے ہیں کہ ابھی حال میں کسی سے میں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، نہیں ہاتھ پکڑ کے مولا لے جائیں گے۔ میں نے کہا تو کچھ کرو گے تب لے جائیں گے نا، یہی سکھا دیا کہ ہاتھ پکڑ کے مولا لے جائیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ، یہاں تم نے زندگی بھر ان کی ایک ایک بات کی مخالفت کی ہے، تم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے مولا کو کیا کہیں گے، یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو خود بھی تو اندازہ لگاؤ کہ تم کو دیکھنے کے بعد کوئی کہے کہ یہ ہیں، یہ شیعہ لوگ ہیں، کہ یہ شیعہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں،
تم نے جو اپنی حرکتیں کر رہے ہو جو بنایا ہوا اس لیے کہ تم نے نصیحت سے روگردانی کی ہوئی. جو نصیحت سے روگردانی کرتا تو یہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتا ہے, عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ آپ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ, حضرت علی الاسلامی ہی فرماتے ہیں, تجلیات حکمت نام کی ایک کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں, آپ درود پڑھیے گا تب آگے بات کریں گے. ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں, یہ سمجھ لیجئے گا. یہ خالی آپ ایمان لیا عمل نہیں کریں گے تو وہ خود مولا ہی کریں گے. ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں اور کبھی جدا نہ ہونے والے دوست, اور اللہ ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرے گا. آپ ایمان لے آئے اور عمل نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے بھائی ہم تو بس مولا لوگوں کو مانتے ہیں, بس سب کچھ صحیح ہے, اب کچھ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں اور کبھی جدا نہ ہونے والے دوست, اور اللہ ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرے گا. تو جو ایمان لے آئی ہیں تو آپ کو کام بھی پورا کرنا پڑے گا. جب ابھی آپ کا کہیں ایڈمیشن ہو جائے گا کسی یونیورسٹی میں کسی ویسی جگہ تو دن رات بیٹھ کے پڑھیے گا. حالانکہ وہ پڑھائی یہیں کی حد تک رہے گی, اس کے بعد ختم ہے. اگر کسی وجہ سے آنکھ بند ہو گئی یا کچھ اور کام ہو گیا, کسی ایسی جگہ شادی ہو گئی, اس نے کہا نہیں گھر پہ بیٹھو نوکری نہیں کرنے دیں گے, پھر کہاں جائے گی پڑھائی؟ وہ کہ پڑھائی تو ہمیشہ کام آتی ہے. تو وہ والی کون سی پڑھائی کام ہے؟ جو پڑھائی ہمیشہ کام آتی ہے وہ تو تم حاصل نہیں کر رہے ہو. جو ہمیشہ کام آ لے پڑھائی تو وہ کون سی حاصل کر رہے ہو؟ وہ تو حاصل نہیں کر رہے ہو. تو کہا جائے ایمان و عمل دو جڑواں بھائی ہو, کبھی جدا ہونے والے دوست, اللہ ایک کے بغیر دوسرے کو قبول نہیں کرے گا. تو ہمیں ایمان کے ساتھ, اور ایک جگہ بھی یہ بھی کہتا ہے ملعون ہے وہ شخص جو ایمان کو عمل کے بغیر سمجھتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں نماز, روزہ, حج, ان ساری چیزوں کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اگر ایمان عمل کے بغیر ہوتا تو نماز اور روزے کا, حج کا, دوسری چیزوں کا, زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ایمان عمل کے ساتھ ہے. اب یہ غلط بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کا عمل سے کوئی واسطہ نہیں, ایمان عمل کے ساتھ ہے. پھر ایک جگہ پہ اور جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلے جا رہے ہیں, دیکھا کہ کچھ لوگوں نے مجمع لگایا ہوا. اللہ کے رسول پوچھا یہ کیسا مجمع لگا گیا؟ اللہ کے رسول یہ کسی کوئی آدمی تھا بیچارہ, وہ کسی دورہ پڑنے کی وجہ سے زمین پہ گر گیا تھا. تو کہا اللہ کے رسول یہ پاگل آدمی ہے, یہ وہ. اس کے بعد گیا دیکھا کہ یہ تو پاگل نہیں, یہ تو بیمار ہے, مصیبت زدہ بیمار ہے بیچارہ, یہ پاگل نہیں. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پاگل کون ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے پاگل کون ہے. ان کا یہ تو بیمار ہے, تو اس کو دورہ پڑا تو زمین میں گر گیا ہے, پڑا ہوا ہے. ایسے کہہ رہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پاگل کون ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول بتائے. کہ پاگل وہ ہے جو مغرور ہے, غرور کرتا ہے اور کپڑے کو ہلاتا ہوا چلتا ہے, شانے کو اس طرح کرتا ہوا چلتا ہے, اور بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ سے, یعنی کوئی عمل کچھ بھی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے جنت کا دینا واجب سمجھتا ہو کہ وہ دے گا, پروردگار جنت ہمیں دے گا. غرور کے ساتھ ادھر ادھر چلتا, گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے خدا پر جنت کا دینا لازم سمجھتا ہے. کیا سمجھے؟ اب پاگل کون ہوا؟ اب زور سے آواز دیجیے, ہم سب. یہی ہوتا نا, ہم سب, اس کی وجہ ہم بھی سمجھتے وہ ابھی سنائے نہیں تھے, وہ ہاتھ پکڑ کے ہم کو جنت میں لے جائیں گے. بھائی کچھ کرو گے تب جنت میں لے کے جائیں گے. وہ تو کہہ رہی تو پاگل ہے یہ آدمی, جو کوئی بھی ہے, جو بھی یہ فکر رکھتا ہے کہ مغرور ہے, غرور کر رہا ہے. اب ہاں میں آپ سے پوچھا جائے کہ اچھا بتائیے کہ ہم لوگ مغرور ہیں؟ کہ نہیں ہم لوگ تو اللہ شکر ہے مغرور نہیں. بھائی تمہیں پتا پوری فہرست غرور کی گنا دی جائے تو پتہ چلے کہ مغرور ہے کہ نہیں مغرور. جب پتہ کیجئے گا, پڑھیے گا, تب پتہ چلے گا ہم میں غرور ہے کہ نہیں ہے. اس کو تو بہت ساری اسٹیجز ہوتی ہیں غرور کو, تھوڑا بڑا عجب, چھپا ہوا بھی غرور ہوتا ہے, جو اندر چھپا رہتا پتہ نہیں چلتا, وہ عجب کہلاتا ہے. تو اسی طرح ہزاروں چیزیں ہیں, تو جب پڑھیے لکھیے گا تب پتہ چلے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, پر یہ ہے پاگل جو کیا کام کرتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے, سارے گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ, بہت سارے گناہ کر رہے ہیں, کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ جنت کو دینے کا سمجھتے کہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ضرور دے گا. کہ یہ ہے پاگل آدمی. تو کیا ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتا ہے. ہمیں عمل کے بغیر نصیحت کرے ثواب آخرت کی امید نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ بہشت اسی کا حق ہے جو اپنے کردار سے بہشت کی آرزو کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہتے ہیں کہ بہشت اسی کا حق ہے جو اپنے کردار سے بہشت کی آرزو کرے. اپنے کردار ہمارا ہونا چاہیے نا ایسا کہ جب ہم بہشت کی آرزو کریں. پھر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جنت صرف تمناؤں آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوگی. سن رہی ہیں؟ جنت صرف تمناؤں آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوگی کہ ہم آرزو کرتے رہیں گے ہمیں جنت مل جائے جنت مل جائے، ایسا نہیں ملے گی. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. جنت تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوگی. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ زیادہ سخت تو بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جنت تمناؤں آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوگی. اچھا، تو یہ کہا جا گیا عمل کے بغیر سوال. اور امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں. امید کو طول دیتے ہیں. امید کیا؟ پردہ. ابھی بچی یہ کر لے گی، پردہ کر لے گی، ابھی بچہ رکھ لے گا داڑھی، کیا ہوا؟ اب اتنی پابندی سے پڑھتا تو ہے، نماز کبھی کبھی پڑھ لے گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے کہ نماز پڑھ لے گا، ابھی فلانا کیا یہ کر لے گا. ہوتا ہے نا پورے معاشرے میں یہی بات پھیلائی گئی ہے. یہ بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، بچوں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ابھی یہ کر لے گا تو پردہ کر لے گا، وہ کر دے گا پردہ کر لے گا. تو اب ہمارے پر تو پردہ ساقط ہو گیا ہے نا. میں نے کہا نہیں، تمہارے پر پردہ ساقط نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. تو پھر کب ہوگا؟ میں نے کہا کرنا مت. زندگی بھر بڑھاپے کی منزل پہ جا رہی ہو، ہم کسی طرح سے بوڑھے ہو جائیں تاکہ ہمیں پردہ نہ کر. ارے ایک نیکی یہ بھی اپنے نامہ اعمال بھی لکھوا لو، ایک نیکی یہ بھی لکھوا لو، اپنے نامہ اعمال بھی لکھوا لو. زندگی بھر تو سنتی چلی آئی ہو. چوتھے امام سیدنا سجاد خون کے آنسو روتے رہے، کس چیز پر؟ کس چیز پہ روتے؟ کیوں روتی ہو؟ تم حجاب کو، حیا کو کیا سمجھتی ہو کہ خالی حیا جسم ڈھانک لیا حیا ہو گیا؟ حیا تو ہمارے میں بھی ہونا چاہیے. مرد عورت دونوں کے لیے حیا ہے. جب حیا ہی نہیں تو جو جی چاہے کرو. تو کہا گیا نا رسول اللہ کہ جب حیا ہی نہیں تو جو جی چاہے کرو. تو سب کے لیے حیا ہونا چاہیے. آپ کے لیے بھی حیا ڈفرینٹ طریقے کار ہے، سب کو الگ الگ رکھا گیا. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ امید کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں. کر لیں گے توبہ، کر لیں گے توبہ. کیسے کر لیں گے توبہ؟ ایسے تو توبہ نہیں ہو سکتی نا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی امیدوں کو کم کرو اور موت کو اپنا مقصد قرار دو. ابھی سے موت کو اپنا مقصد قرار دیں. ہاں، موت کو اپنا مقصد ابھی سے قرار دو. ابھی سے جمع کرتے جاؤ، ابھی سے نیکیاں کرتے جاؤ. اگر سمجھو گی کہ موت بہت دور ہے تو کیا ہوگا؟ امید طولانی ہو جائے گی، نیک کام گھٹنے لگیں گے کہ جب ابھی کر لیں گے ہم، ابھی کیا رکھا ہوا. تو پھر ایک جگہ پہ اللہ کے رسول فرماتا ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ طول امید کا ہے. طول امید کا ہے. ابھی سکھا دیں گے کھانا پکانا، ابھی کر لے گی پردہ، ابھی تو بچہ ہے کرے نماز پڑھے گا، ابھی کھیل کود کے اس کو دیکھنے دے ڈرامہ، اس کو فلانا کام کرنے دے، فلاں جگہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں. یہ سب کر کے یہ کہا جا رہا ہے یہ امید کرے، ابھی کر لے گا، یہ کر کے پوری نسل برباد کی جا رہی ہے. پھر کیا ہوتا؟ بڑا ہو جاتا، پکی ہو جاتی وہ بات، اور وقت بھی سارا نکل جاتا. اب رکھو 15 سال پہ تم پر نماز واجب ہو گئی تھی، تم اتنے بڑے ہو گئے، اب تک تم نے نماز نہیں، اب قضا نمازیں کرو پوری. اب روزے تم اپنے قضا بھرو، تم سے اپنی نہیں، ابھی جو چل رہے ہیں کرنٹ وہ نہیں رکھے جا رہے تو قضا کیا رکھو گے؟ جیسی عادت بنا گی. کیا یہ امید کو طول دینا والا بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچنا چاہیے. ابھی سے آپ اپنے آپ کو بچائیے. ہم پہلے سوچ بھی رہتے کہ کہیں یہ چیز وہ سخت نہ ہو جائے تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم لوگ چھوٹے آئے ہیں میٹرک پاس کر کے، ابھی سے ہمیں بتا، ابھی سے سیکھو، ابھی سے، تاکہ جب سیکھ لو گے تاکہ تم عمل کرنے کی جیسی اللہ توفیق دے گی فوراً عمل کرنے لگو گے. پھر جب توفیق دے گا تو پتہ ہی نہیں عمل کیا کریں. ابھی سے کرو، ابھی سے سیکھنا شروع کر دے. تو سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرے کہ ابھی سے آپ کو یہ سارا کام کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ جو آپ خراب جو کہیں گے ہم بعد میں کر لیں گے، گناہ ہوتا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا بیچارہ. 200 سال سے عبادت کر رہا تھا. کتنے سال سے؟ 200 سال. یہاں 50 سال میں عبادت نہیں کی جاتی ہماری اپنی. جو 50 سال کی زندگی ہے اس میں جو عبادت ہمارے ذمہ لگائی گئی وہ ہم سے ٹھیک سے ہو نہیں. وہ 200 سال سے قریب عبادت کر رہا تھا. جب 200 سال کے قریب گزر گیا تو ایک دفعہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ذرا شیطان کو تو دکھا دے، ابلیس کو. ابھی اس نے یہ دعا کی ہی تھی کہ ایک بوڑھا سا شخص اس کے قریب آ گیا. پوچھا تم کون؟ کہا میں ابلیس ہوں. کہا اچھا تم اب تک ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟
کہ ہم تو تمہارے پاس بہت دفعہ آئے, تمہیں بہکانے کی کوشش کی, تم ہمیشہ نماز میں لگے رہتے تھے, دعاؤں میں لگے رہتے تھے, تم ہمیشہ پرہیزگاری کرتے تھے, نیک کام کر رہے ہوتے تھے, گناہوں سے بچ رہے ہوتے تھے, اور ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ پتہ نہیں کس دن ہمیں موت آ جائے تو ہم اپنا نیک کام کرتے رہیں. اور یہ حقیقت بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس دن کیسے موت آ جائے آج کل جیسے زمانے میں. تو ہم ہر وقت اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے, تو ہم گناہوں سے بچتے رہتے تھے. ہاں, تو اس نے کہا اچھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر میں 200 سال کا اور اضافہ کر دیا. یہ کہا وہ کہہ کے غائب ہو گیا. اچھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر میں 200 سال کا اور اضافہ کر دیا. وہ کہہ کے نکل گیا. یہ سوچنے لگا کہ 200 سال کا اور اضافہ کر دیا گیا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب بھی نہیں. اس نے کہا دیکھیے اب یہ صحیح ہوا, اب آپ کو آواز آئے گی. اب آ رہی ہے آواز؟ مائک آگے کر لیں. اس نے سوچا, یہ ہم نے تھوڑا سا نیچے آواز اس لیے لے گئے تھے کہ جب سوچ رہا تو وہ اندر سوچ رہا, تو ہم نے بھی کہا لاؤ دھیرے کر کے اس کو بتائیں. تو اس نے سوچا کہ ابھی 200 سال اور باقی ہیں, تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم 200 سال ذرا سا دنیا کے عیش و آرام ہم بھی کر لیں ذرا سا, پھر جب ایک 100 سال باقی رہ جائے گا تو پھر ہم 100 سال اپنا دنیا داری میں لگ جاتے ہیں, اور 100 سال جو باقی رہے گا اس میں پھر ہم عبادت کر لیں گے. پھر وہ یہ سوچ سے ہی وہ لگ گیا, دنیا کے ادھر سے ادھر دھندوں میں لگ گیا, نفسانی خواہشات میں لگ گیا, ہر برے کام میں لگ گیا, یہ لگ گیا وہ لگ گیا, اور اس طرح سے 100 سال تک مسلسل یہی کام کرتا رہا. اچانک اس نے دیکھا کہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں. پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ کہ چلو تمہیں لینے آئے. کہ لیکن ابھی ہماری 100 سال کی زندگی باقی ہے, سوچو بچوں سوچو, ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. کہنے ابھی تو ہماری 100 سال کی زندگی باقی ہے. کہ نہیں, گناہ جو ہے نا وہ عمر کو گھٹا دیتی ہے. تمہارا وقت پورا ہو گیا, چلو میرے ساتھ. کیا سمجھے؟ گناہ وقت کو کم کرتا ہے, عمر کو گھٹاتا ہے. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. لوگ قضاء و قدر سے اتنے نہیں مرتے جتنا اپنے گناہوں کے سبب سے مر جاتے ہیں. گناہ جو ہے عمر کو گھٹاتی ہے. قطع رحمی کیا آپ نے, عمر گھٹ گئی. آپ کو کسی کو عام طور سے یقینی طور پہ معلوم نہیں کہ قطع رحمی سے عمر گھٹ جاتی ہے. یقینی طور پہ اگر یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ محمد آل محمد صحیح بات کریں, کہاں یقین ہے. بات بہت سی ہم اقوال سنتے بھی ہم یقین بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو نقصان بھی سامنے آ جاتا. کہ کہا اگر کسی کی عمر جو ہے وہ 30 سال کی ہے اور قطع رحمی کیا تو گھٹ کے 3 سال رہ جائے گی, اور کسی کی 3 سال کی ہے اس نے صلہ رحمی کی تو 30 سال کی ہو جائے گی. عمر بڑھتی ہے. نیکی کے علاوہ بھی کوئی چیز عمر کو بڑھا سکتی ہے. بعض جگہ بھی یہ کہا گیا کہ نیکی کے علاوہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ عمر کو بڑھاتی ہے. تو ہم کو نیکی نہیں پتا کہ ہم نیکی کیا کریں, ہم تو طے کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ کرنا کس کے ساتھ نہیں. نیکی کس کے ساتھ کرنا کس کے ساتھ نہیں کرنا. جہاں موقع دیکھو کہ نیکی آ گیا, سوائے اس کے نااہل کے ساتھ دیکھو فوراً کر ڈالو کہ بہت غنیمت موقع ہے, ہمیں نیکی کر ڈالے, کہ کل ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا, اس کو وہی نہ ملے, ہمیں وہ موقع نہ ملے, تو کیا کرے. تو اس نے کہا کہ نہیں چلو. کہا کیوں, ابھی تو ہماری 100 سال باقی ہے. کہ نہیں, گناہ کی وجہ سے تمہاری عمر گھٹ گئی, اب چلو ہمارے ساتھ. تو کیا کیا امید کو طول دیا اس نے, اور اس میں لگ گیا کہ ابھی تو ہم کر لیں گے, ابھی تو کر لیں گے, ابھی تو یہ بچہ ہے, ابھی تو یہ بچی بچہ کرتے. وہ اس نوبت تک آ گئی کہ آج ہی مجھ سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو ساخت ہو گیا, نہیں اب تک نہیں کیا, اب بھی نہیں کرنے کو تیار ہے. ان کے پاس ساخت ہو گیا. تو یہ ہوتا کہ آگے بڑھتی جاتی, پھر آدمی ریجٹ ہو جاتا. پھر جب 40 سال کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو پھر آدمی میں پکی ہو جاتی بات. شیطان دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس طرح سے میں دہراتا رہتا ہوں تاکہ یاد رہے. جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے, اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پر غالب نہیں ہوتی, تو شیطان دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کے کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ نہیں بچ سکتا. یعنی کہ آپ کہیے کہ نہیں, ہم نے بہت سارے لوگوں دیکھے, بہت سارے لوگوں نے پرسنٹیج نکالیے کہ کیا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے نیک کام کرتے وہ دیکھا, لیکن بہت ساری برائیاں جو ان کی راسخ ہو گئی ہیں وہ نیک کام کو خراب کرتی رہتی ہے. تسبیح پڑھ رہی, غیبتیں بھی ہو رہی. بھائی بہت بڑا گناہ ہے. تسبیح ہو رہی, دوسروں کے راز پتہ چل گیا, فوراً بتا رہے, پتہ کل ہم گئے تھے تو وہ کیا کر رہی تھی, ان کی بہو یہ بتا رہی تھی, یہ بڑی نیک بنی ہوئی, یہ کر رہی تھی, اس کے ساتھ ظلم کر رہی, فلاں. کیوں بتا رہی ہو,
کیوں کہہ رہی ہو, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, آئے گا کلاس میں ہم بتاتے رہیں گے. چلیے ابھی چلیے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کہ توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں. کس بات پہ؟ امید کو طول دیتے ہیں اور توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ توبہ کو تاخیر میں ہمیں فوراً ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے, کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کب موت واقع ہو جائے, اور اگر نہ بھی واقع ہو جائے تو توبہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں, علم حاصل کرتی جائیے گا تب بھی بہت سارے ایسے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جو ہمیں خبر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے, تو اس نے طریقہ کار یہ رکھا ہوا کہ بہت سارے کام ایسے بتاتا چلا جاتا ہے کہ یہ کر لو گے تو یہ ثواب ملے گا, یہ کر لو گے تو یہ ثواب. ہر وقت وہ ہمیں نیک کام کے ذریعے سے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب اور گناہ کو مٹاتا رہتا ہے, تاکہ کیا ہو کہ ہمیں بہانے سے چاہتا ہے کہ ہم بخش دیا. ہم بہانے سے ہاتھ چھوڑا کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول ایک جگہ منہج الفصاح کی ایک روایت ہے, ہاتھ چھوڑانا چاہتے ہیں, یاد آ گئی روایت کہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ جس طرح کوئی شخص آگ جلاتا ہے اور پروانے اور تتلی جو ہوتے ہیں وہ آگ میں آنا کود رہے ہوتے ہیں, اور وہ آدمی اسے بھگا رہا ہوتا. یہی حال تمہارا بھی ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں, تم میرا ہاتھ چھوڑا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو. یہی تو ہو رہا. کہاں وہ تو جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں, وہ تو ہم انکار کر رہے ہیں اس سے. اگر زبانی طور پہ انکار نہیں کر رہے تو کم سے کم عملاً انکار کر رہے ہیں. زبانی طور پہ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی برائی نہ ہو جائے, بھئی عملاً تو سب سے بڑی برائی ہو رہی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, کیونکہ تمہارے پروردگار نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اس لیے کہ وہ تمہاری مغفرت چاہتا ہے. ہمیں استغفار سکھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت چاہتا ہے. اب آپ استغفار گئی, مجھے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عادت ڈالیے, استغفار کرنے کی عادت ڈالیے, ضرورت ہے. قدم قدم پہ کہیں وہ کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام کہہ رہے تھے کہ جس نے 1 سال پہلے اگر مرنے سے 1 سال پہلے اس نے استغفار کری تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. 1 مہینے کر لیا تب بھی معاف کرے گا. اگر 1 لمحے پہلے استغفار کیا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ 1 لمحہ پہلے آ گیا یا نہیں آ گیا, اچانک موت آ گئی, پھر تو توفیقی سلب ہو گئی, استغفار کی توفیق سلب ہو گئی. تو تمہیں ہر وقت روزانہ کی بنیاد پہ, کہیں سے میں نے کسی جگہ سے پڑھا تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں پڑھا تھا, لیکن مولانا نے کہا تھا سوتے وقت ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیا کرو. سوتے وقت ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرو. تو سوتے وقت ایک تسبیح استغفار کی آپ چلیے 10 دفعہ پڑھ لیا کیجئے, نہ پوری ایک تسبیح پڑھی ہے. ہاں ظاہر ہے کہ اتنی بیچاریاں کیوں نہیں پڑھ سکتی, بالکل ہر کام کر سکتی, یہی نہیں کر سکتی. 1 گھنٹے کی زبان درازی ہوگی, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے 1.5 گھنٹے کی, لیکن جب نیکی کی بات کی جاتی ہے تو وقت نہیں ہوتا, فوراً بچے بن جاتے ہیں. بڑے برائی کرنے میں کوئی بچہ نہیں رہتا. تو کہا پڑھ لیا کرو. بھائی بند ہو, کتنے ایسے لوگ ہیں جو آنکھ بند ہوتی ہے اٹھتے ہی نہیں, رات کو ہوئی اچانک کوئی بیماری ہو جاتی, جلدی سے اسپتال لے جائے جا رہے تو اس وقت ہنگامہ آرائی میں ہمیں کیا پتا کہ ہمارا دل دماغ کیسا ہو رہا ہے, کہ ہم متوجہ ہو رہے ہیں کہ اس طرف نہیں ہو رہے ہیں. تو بھائی عادت ڈال لو, یہی کر لو گے, استغفار کر لو. تو پھر کہا جا رہا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں استغفار گناہوں کی بنیادوں کو ڈھانے والی, ڈھا دیتی بالکل. استغفار کرو, گناہ ڈھا دیے جائیں گے. بار بار عادت ڈالیے. مومن کی ہوشیاری میں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے. جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا جلدی سے استغفار کرتا ہے, یہ اس کی ہوشیاری ہے. پھر یہ استغفار خود کے اندر یہ پاور آئے گی کہ بار بار استغفار کرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو ٹوکنا. ابھی آگے چل کے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں گے, سچ معنوں میں صحیح معنوں میں استغفار کیا. لیکن جب بار بار استغفار کریں گے وہ ویسا والا استغفار نہیں جو گال کو پیٹنے کا یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ, دیکھا کہ ہیں ویسے ہی, بھائی وہ اللہ نہیں. کبھی خود بھی سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم استغفار کریں, معافی. تو آپ کسی سے معافی بھی مانگتے رہیے, وہی کام کرتی رہی, وہ آپ کو معاف کرے گا نہیں کرے گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. تو ہم نے جری ہو گئے اس بات پہ کہ اس کی معافی مانگنے سے, کہ اس میں معافی وہ ہمیں معاف کرتا رہتا, ہم جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. دوسروں سے تو محبت کے لیے پنکھے سے لٹک جایا جاتا ہے, DDT پی لی جاتی ہے, کیڑے مار دوا پی لیتے ہیں. ابھی ویلنٹائن والا سنا تو تھا آپ لوگوں نے 10 کیسی چیزیں اس میں ہو رہی ہوتی ہے. اس سے آگے کی بھی یہی ساری چیزیں ہم دنیا میں سننے میں آ رہا ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات آ جاتی ہے تو کیا ہوتا, جو تمام محبتوں کا خالق ہے,
ایک ایک سانس کا آپ کے خالق ہے، کتنا آپ کے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن نہیں ہوتا. کتنا بعض جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا مبارکباد ان کے لیے، خوشی ہے ان کے لیے، خوشحال ہو اس کا کہ جو خوشحال ہو اس کا کہ جو اپنے نامہ اعمال کے ہر صفحے کے نیچے استغفار لکھا ہوا پائے. جب قیامت کا دن ہو اور آپ کا نامہ اعمال کھولا گیا تو ہر صفحے کے نیچے، یعنی دن کا اختتام ہوا تو صفحے کا اختتام ہو رہا تو نیچے استغفار لکھا ہوا تھا. اس کو کہا ہے خوشحال ہو اس کا جو اپنے نامہ اعمال کے ہر صفحے کے نیچے استغفار لکھا ہوا پائے. وہاں پہنچے گا تو پتہ چلا اس سب کے نیچے تو استغفار لکھا ہوا. ادھر آپ نے استغفار لکھا، وہ پورا پیج جو تھا وہ نیکیوں میں بدل گیا. یہاں تو ٹی وی دیکھتے ہوئے وہیں سو گئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، فلانا کام کرتے ہوئے سو گئے، کوئی بری بات سوچتے ہوئے سو گئے، گانا سنتے ہوئے سو گئے، موبائل پہ میسج پڑھتے ہوئے سو گئے. جو کہا جا رہا ہے کہ سو کہ ایسے سو کہ تمہارا دن کا اختتام ہو رہا. مولا کے بھی سنا تو دیا تھا قول کا، کہہ رہے رات کو سونے لگو تو استغفار پڑھ لو، صبح ہو تو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد پڑھو. آپ اپنی دیکھیے اس سے ہٹ کے بھی بتا رہے ہیں، پھر جو کچھ ہوگا تو آپ کی کلاس بعد میں لیتے رہیں گے اگر جو ہوگا، کہ ہم بعد میں کہ یہ پورا جو لے کے آئے یہ پورا ہو جائے. اس میں جو بیچ بیچ میں جگہیں آتی ہیں وہ بتانا رہ جاتا ہے، اس لیے میں دیر سے آنے کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارا ٹائم لیا جائے. آپ یقین جانیں کوئی بھی آپ کو مشکل زندگی میں پیش نہیں آئے گی جب میرے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیماری کی بات کی، کہا جاؤ استغفار پڑھو. کیا مطلب ہوا؟ بیماری کی شکایت کی کہ مولا میں بڑا بیمار ہوں، کیا کروں گا؟ جاؤ استغفار کرو. کہتے بلا ادھر قریب آؤ، ٹھیک ہو جاتا. کتنے ہزاروں واقعات مولا کے موجود ہیں، اس طرح کے ہزاروں قسم کے واقعات موجود ہیں. خواب میں ہاتھ پھیرا ہے اور بندہ صحیح ہو گیا، نشان تک چلا گیا، مٹ گیا، نشان تک مٹ گیا. جو زخم لگا ہوا تھا جس سے اسے تکلیف تھی وہ نشان تک مٹ جاتا ہے. اس لیے مولا نے ہاتھ پھیر دیا خواب میں، نشان مٹ گیا، لیکن اس سے یہاں نہیں کہا. ہمارے دفتر کے ایک اہل سنت دوست نے ہمیں یہ بات سنائی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے آ کے مولا سے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بات کی کہ مولا میں بڑا غریب ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ لیکن ہاتھ بڑھا کے زمین سے چند سنگ ریزے اٹھائے اور اس کو کچھ پڑھ کے پھونک دیا اور اس کو دیا، لو یہ لے جاؤ. وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے تھے. تو یہ بھی کر سکتے تھے، ادھر قریب آؤ پھونک دیتے، ٹھیک ہو جاتا. نہیں، سکھا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تک سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. کہا جاتا نہیں بچے سے بھی کام لو، بچے سے بھی کام لو، بچی سے بھی کام لو، تاکہ اسے کام کرنا آئے. دوسرے کے گھر میں جائے گی، کیسے گھر ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اس کو ہر چیز آنی چاہیے تاکہ ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لے، ہر طرح کے ماحول میں اپنے کام کرے. اس کو نہیں وہاں سے جا کے کام کرے گی بیچاری، اس کو یہاں آرام، یہاں تو تمہیں آرام دلا رہے تو اسے کچھ آ نہیں رہا. اس کو سکھاؤ، کیونکہ زیادہ معلومات ہونا، زیادہ ہنر جتنا زیادہ ہوگا انسان کی وقت اس کے ہنر سے ہے، جتنی اس کے پاس ہنر زیادہ ہوگا اتنی اس کی وقت ہے. کہ اس کو سکھاؤ. تو مولا سکھا رہے ہیں کہ کیا کریں کہ جاؤ استغفار کرو. دوسرا آیا اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کی، کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا آیا اپنے رزق کے سلسلے میں بات کی، کہا جاؤ استغفار کرو. یعنی سب کو استغفار سکھا رہے ہیں. تو ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مولا لوگ مختلف حاجتیں لے کے آتے رہے اور آپ سب کو استغفار بتاتے رہے. کہہ رہے ہیں کیوں؟ تم نے سورہ نور نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. جو شروع میں گفتگو ہم نے کی تھی آ گئی وہاں بھی بات. یعنی کیوں؟ کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھا؟ اس سے سورہ نور میں آیت کے نشان 9، 8، 9، 10، 11، 12 دیکھیے، آپ بھی جا کے دیکھیے گا سورہ نور میں. تو اس میں کیا لکھا جا رہا؟ سورہ نور میں کیا جا، اگر یہ سچے دل، اگر یہ استغفار کرتے تو ہم ان کے روزگار میں برکت دیتے، بارش کراتے، اولاد میں، ان کے صحت میں، ہر چیز میں دیتے نا. تو کیا ہوا؟ قرآن تو یہی بغیر رہا پہلے سے. امام نے اس کو اس طرح سے کھول کے بیان کر دیا تاکہ لوگ زیادہ اٹریکٹ بھی ہوں، زیادہ ان کو مزہ بھی آئے. یعنی کہ محمد آل محمد کی جو جتنی حدیثیں آپ کو سناتے ہیں یہ سب قرآن کی باتیں ہیں جن کو انہوں نے کھول کے بیان کیا تاکہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیے حکمت کیسی تھی، جاؤ استغفار کو. ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے
جاؤ استغفار کرو، جاؤ آپ بھی اگر استغفار کرنا شروع کر دیجیے ابھی سے. آپ نے بھی اب درود کی ہم نے عادت ڈالی ہے، آپ سے کہا کہ درود پڑھتی رہی، کیا ہے سرمایہ آپ کا جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا ہے. آگے والی زندگی میں کبھی مشکل نہیں ہوگی. آپ کی بات کی، آپ کی چیز کی جو فرشتے ہیں وہ عادی ہو جائیں گے. پھر جب کوئی بات کہتا ہے تو آپ کی آواز سے مانوس ہوتے ہیں اور وہ آپ کا پیغام، آپ کی دعا جلدی پہنچاتے ہیں. اور اگر نہیں سب کرتی اور پھر جب مصیبت پڑتی تو بولنا شروع کرتے تو کہتے ہیں جانی پہچانی آواز نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کہ جس طرح پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو نا اے داؤد، اسی طرح اس حال میں خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو تاکہ جب پریشانی کی وقت آئے تو اللہ تمہاری دعا قبول کر لے. یعنی تم ہر وقت دعا کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. آج جب کوئی وقت پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ یاد آنے، کل جب وقت نکل جائے گا تو پھر گمراہ ہو جانا. یہ تو شرافت کی نشانی نہیں ہے، نہ شرافت کی نہ انسانیت کا تقاضا ہے. تو کیا کام کرو گی اب تم لوگ؟ کیا کرو گی؟ اور انہیں تسبیح گروپ بنا دیا ہم نے کہ سب کو تسبیح پڑھاتے رہیں گے. تو کوئی نقصان کی بات نہیں، تسبیح پڑھتے رہے. یہ محمد آل محمد بھی ہر وقت پڑھتے رہتے، دعا کرتے رہتے، تسبیح پڑھتے. دیکھ لیجئے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیجئے کتنی بعض ایسی کتابوں میں چھوٹے چھوٹے اقوال کے طور پہ دعائیں تھے. اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی، یہ دعا کی، یہ دعا کی، یہ تو سب کچھ کرتے. انہیں دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب دیکھ لیجئے آپ، صحیفہ الویہ کے نام سے وہ کتاب دیکھیں، صحیفہ کاملہ کے نام سے دعاؤں کی کتاب. کتنی دعائیں چھٹے امام نے تعلیم دی ہے. تعقیبات کی نماز کی جو دعائیں ان کو آپ دیکھتا لی کتنی دعائیں. تو کہا ہر وقت آپ ہمیں دعا پڑھاتی رہی، کوئی کام نہیں کرے. یہ لوگ کام بھی کرتے تھے، دعا کے ساتھ کام کرتے، کیونکہ ہم کام جو کرنے چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں تاکہ وہ کام ہمارا ہو جائے. جب چھٹے امام کے پاس ایک تنازع تھا، زمین کا مسئلہ کے تنازع تھا، تو چھٹے امام سے کہا کہ مولا وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرعہ ڈال لیتے ہیں. ان کا ہاں ٹھیک ہے قرعہ ڈال لیتے ہیں، لیکن مولا جب ہم بتائیں گے تبھی آپ کیجیے گا. کہنا ایسا کر لیتے جب تو کہے گا تب کر لیتے. ایک دن آیا بھاگا کہ مولا آج قرعہ ڈال لیتے. کہ ہاں چلو قرعہ ڈال لیتے. مولا گئے قرعہ ڈالا، قرعہ مولا کے نام نکل آئے تو حیران کہ ہیں، کہتے تو حیرانی کی بات ہے کہ مولا آج ہم نے ذائچہ جو منایا تھا تو ہماری نام نکل رہا تھا، آپ کے نام کیسے نکلا ہے؟ پھر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لگا کوئی کام کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں سارا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں میں جب گھر سے چلنے لگا تو صدقہ دے کے چلا تھا، کام ہو گیا ان کا پورا، صدقہ دے کے چلے. یہ صدقہ کیا کام کرتا کہ ہر کام کرتا. آپ وہاں سے نکل کے یہاں آ رہی تھی پڑھنے کے لیے، صدقہ دے کے آئی تھی کہ تاکہ جتنا کچھ پڑھایا جائے پروردگار تیری رحمت کے صدقے میں سب ہمارے اندر داخل ہو جائے. نہیں دیکھے نکلی کیونکہ عادت نہیں ہے. یہاں کی صندوقچی جو ہے کیا سمجھتی ہے صندوقچی میں صدقہ ڈالا جائے وہ ہم لوگ لے لیں گے؟ نہیں ہم لوگ نہیں لیں گے. ہم کیوں لینے لیں گے؟ ہم لوگ نہیں لیں گے. یہاں سے لے کے جائیے، اس میں صدقہ ڈالیے، سوتے وقت ڈال دیے، یہ کام کیا وہ کام کیا، گھبراہٹ بھی ڈال، کوئی خواب برا دیکھا جلدی سے ڈال دیا اس کے اندر پروردگار میرے حق میں اس کو بہتر کر، امتحان دینے جا رہے ہیں ڈال دیا. صبح جیسے اذان مغرب کی وہ رہی جلدی صدقہ ڈال دیا. رات کا صدقہ جو پورے رات کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، صبح صدقہ آپ نے ڈالا تو کیا رہا پوری دن کی بلاؤں کو دور کرتا ہے. اس کی عادت ڈالیے صدقہ بچے کے ہاتھ سے کھا جائے، بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلواؤ تاکہ اس کے ہاتھ سے اسکول جا رہا کہو بیٹا صدقہ ڈال کے جاؤ، صدقہ ڈال کے جاؤ. بڑے انبیاء کہتے تھے، کہاں کی بات کہاں آ رہی ہے، انبیاء کہتے تھے کہ آج جس گھر میں شادی ہو رہی کل یہاں رونا پیٹنا بچے گا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا؟ انبیاء تو ایسی بات اپنی طرف ہماری آپ کی طرف تو نہیں کہتے تھے کہ یہ ایسا ہوگا، وہ نہیں ہوا. وہ انبیاء کہہ رہے ہیں. دوسرے دن ان کا ساتھ کا جو حواری تھا وہ دس گزرا حضرت عیسیٰ کا، اس نے دیکھا کہ یہاں ویسے ہی سب کچھ ہو رہا. گیا حضرت عیسیٰ سے کہا کہ یار لکھنؤ وہاں تو کچھ بھی نہیں. فوراً اٹھے اور سب کو ساتھ لیا. کیوں کہ اگر آج ہی ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو پھر کل تو کوئی بات نہیں مانیں گے کہ حضرت عیسیٰ تو ایسے ہی بات کرتے رہے تو ہوتی تو کچھ بھی نہیں پوری. تو اس کا سبب بتانے کے لیے نکلے گا آ میرے ساتھ چلو. گئے نقل باب کیا، گھر میں گئے کہ ہمیں دلہن کے کمرے میں لے کے چلو. دلہن کے کمرے میں وہاں گئے، اس کے چادر یہ خود سے ہٹائے تو دیکھا سانپ جس نے اپنی دم کو منہ میں رکھا ہوا تھا. اس سے پوچھا تم نے کیا کام کیا تھا؟ کہ شادی کی بھیڑ بھاڑ میں لوگ مصروف تھے، ایک سائل آواز دے رہا تھا، میں نے ایک روٹی لے جا کے دے دیا تھا. کہتے اسی نے اس کی جان بچا لی. کیا سمجھے آپ جو کہا جا رہا ہے صدقہ دے کے نکلو، رات کے وقت صدقہ نکالو، دن کے وقت صدقہ نکالو، تمام مومنین مومنات کا صدقہ نکالو، مرحومین کا صدقہ نکالو، سب کے لیے صدقہ نکالو، تمہارا نفع ہے. تو ہم تو کنگلے ہو جائیں گے اتنا آپ صدقہ بتا رہے ہیں. نہیں، مال بڑھے گا، مال بڑھے گا، اپنی حیثیت کے حساب سے نکالو. کنگلے کیوں ہو جائیں گے؟ مال بڑھتا رہے گا. تو بہرحال تو یہ ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں امید کو طول توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں. تو یہ ہم توبہ کریں گے
تو یہ آپ کو بتایا توبہ کا طریقہ بتایا کہ کیسے توبہ کیا کیا آپ کو بھی استغفار کی تسبیح پڑھتی رہنا چاہیے. تھوڑی بہت 2-4 دفعہ پڑھیں, نماز کے بعد 2-4 کچھ پڑھیں, استغفار کی عادت ڈالیے. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, اس کے بعد مولا فرماتے کہ یہ سب وہ جو بیچ بیچ میں مولا جو فرما رہے ہیں اس کی تشریح کر رہے ہیں جس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ صالحین سے تو محبت رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے, ان لوگوں میں شمار نہ ہونا. کہا کہ ہمیں نصیحت کیجیے تو نصیحت کریں گے, ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو کیا کہتا ہے عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں اور امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں, اور ان لوگوں میں شمار نہ ہونا. پھر کہہ رہے ہیں کہ اور صالحین سے تو محبت رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے. صالحین کون صالحین؟ یعنی محمد آل محمد سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے, ان لوگوں میں شامل نہ ہونا. ہم لوگ انہی میں شامل ہیں, ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم علی جیسے تھوڑی بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں تم سے کس نے کہا تم علی جیسی بنو, کس نے کہہ دیا؟ پھر نقش قدم پہ چلنے کو کہا, ان کے نقش قدم پہ چلو. وہ کون کہہ رہا ہے کہ تم وہ بن جاؤ گے, تم کہاں سے بناؤ گے؟ وہ چلے چھوڑے, ہاں نا, یہی سے بہانے کرتا, پھر وہی پتہ چلے گا وہ آ جائے گا کہ آئیے چلیے, کہ کیوں کیا ہو گیا کہ نہ ٹائم پورا ہو گیا چلیے. پھر تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا نا آدمی. جب کہے گا ٹائم پورا ہوگا آئیے نکل لیجیے, اب آپ نکل لیجیے. کریں صالحین سے تو محبت کرتے ہیں, ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے. صالحین سے محبت کرتے, اگر ہم سچ مچ محبت کرتے ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے اگر ہمیں بتایا گیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا ہوتی. اگر رکاوٹ نہ ہوتا تو کوئی بھائی ہم سے کہہ دیتا, ہماری بہن ہم سے کہتی, کیونکہ سب کو پتا ہے. اگر آپ کسی تبرکات کی کسی چیز کو ذرا سے بھی توہین معمولی سی اتفاقیہ بھی کر رہے ہیں تو پورا گھر بولنے لگتا ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے, ہر آدمی. اسی طرح باقی چیزیں بھی سب کو پتا ہوتی تو کوئی نہ کوئی بیچ میں کہیں سے لقمہ دیتا نا, نہیں پتا. مثلا اللہ کے رسول نے جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے 20 فائدے ہیں, جس میں سے 10 فائدے تو دنیا میں ملیں گے اور 10 فائدے آخرت کے لیے. تو اگر ہمیں پتا ہوتا کہ 20 فائدے جو 10 دنیا کے لیے آخرت میں ملیں گے, جب آخرت میں ملیں گے تو سبھی کو پتا چلے گا. لیکن جو دنیا کا فائدہ ہے وہ تو سب کی نگاہوں میں آئے گا نا. اگر سب کی نگاہوں میں ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے فائدہ تمہیں کہاں نصیب ہو رہا. تو اگر ہم اپنا جائزہ, یہ ہم ابھی 10 فائدے آپ کو سنائیں گے اور پھر پوچھیں گے آپ سے کہ اب اپنا جائزہ ہمیں خود لینا چاہیے کہ دیکھیں ہم میں سے اس میں کون سی چیز ہے اور ہم کس درجے سے محبت کرنے والے ہیں. نام شور مچانے والے اور ہوتے ہیں, سچ مچ محبت کرنے والے اور ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ ہم سچ مچ والے ہیں یہ شور مچانے والے. تو کہتے ہیں 10 فائدہ اہل بیت کی محبت دنیاوی 10 فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا؟ عمل میں حریص ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کوئی بتائے؟ شوق رکھتا زیادہ سے زیادہ, اس کو جیسے پتہ چلتا کوئی نئی کوئی چیز پتہ چلی یہ عمل ہے, یقین پیدا ہو گیا فوراً جلدی سے عمل کرتا ہے کہ وہ یہ بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں. وہ اپنا نامہ اعمال میں اپنے نامہ اعمال ہر طرح کی نیکیاں لکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پہنچے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں تعداد میں بھی زیادہ ہو اور ورائٹی میں بھی زیادہ ہو, کہ ہر طرح کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ہے. کیونکہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں کہ آپ نے یہاں 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال چلیے 70 سال تو آپ نے یہاں نیکی کی اور ہمیشہ کی انفینٹی ایئر, کبھی نہ ختم ہونے. کون سی آپ کو دنیا میں کوئی ایسی بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو ایسی ملے گی کہ آپ جائیے 15 دن کام کیجئے اور وہ کہے گا آپ کو 30 سال تک تنخواہ ملتی رہے گی 15 دن کام کرنے پہ؟ کبھی ایسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. تو کہ آپ نے 1 ہفتہ کام کیا, آپ جائیے 1 ہفتہ کام چکا پوری زندگی آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی, مرات ملتی رہے گی. نہیں ہوتا ایسا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے 60-70 سال آپ نے نیکی کی اور ہمیشہ کی آپ کو جنت ملے گی. اور کیا کون سی ایسی نعمت ہے جو اس میں ملے گی نہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ عمل ٹھیک سے کرنا پڑے گا نا, ورنہ کیا ہوگا دوسروں سے مانگ کے. یاد آ گیا پہلا درس؟ نہیں یاد آ رہا. مولا اگر وہ جنتی ہوا تو جو نماز کو جان بوجھ کے تاخیر کرتا تھا, پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ جان بوجھ کے تاخیر کرتا تو بھی وہ جنت, تب بھی جنت پہ جائے گا. ہاں جنت پہ جائے گا, لیکن کیا کرے گا کہ یہ کرے گا نہ اولاد ہوگی نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے, دوسروں سے مانگ کے کھائے گا, پھر یہ سلسلہ ہو رہا ہوگا. تو سوچ لیجئے کہ آپ نے تو دیکھا تو نہیں, پھر کس کی بات پہ یقین کر لیا کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں. پھر تم کو کس نے بتایا
تو قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا، قرآن کو بھی نہیں مانا جا رہا. بہرحال تو کیا پہلی کیا چیز ہے؟ عمل میں حریص ہوتا ہے، یہ فاضل نہیں بیٹھتا، عمل میں زیادہ دین کے لیے گناہ سے پرہیز کرتا ہے، دین کے لیے گناہوں سے پرہیز. تو سب آسان ہے، اس میں خود اپنا جائزہ لیتی چلی جائے. دین کے لیے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، عبادت میں رغبت رکھتا ہے. کہ ہم لوگ تو عبادت کرتے ہیں، کہ ہاں کرتے تو ہیں عبادت، لیکن اور کیجئے. نمازوں کو پھیلا پڑھا، نماز جعفر تیار پڑھا آپ نے، صرف کتنا آسان کرتے کرتے نماز شب کو یہاں تک چلے گئے. چلو ایک ہی رکعت پڑھ لو، پڑھا، ایک رکعت میں کتنی دیر لگے گی، لیکن کیا اتنی بڑی چیز ہے کہ وزن اس کا بہت زیادہ ہے. شیطان اپنی پوری کوشش کرتا کہ نہ کرنے دیا جائے. ایک رکعت نماز میں کتنی دیر لگے گی بتائیے آپ انصاف سے؟ ختم. لیکن نہیں پڑھنے. اچھا جا رہے ہو تو آپ تو سہولتیں دی سیستانی صاحب وغیرہ کہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی پڑھ لیں رجا کی نیت سے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں رجا کی نیت سے. مغرب کے بعد پڑھ لیا، سونے سے پہلے پڑھ لیا. لیکن کیا ہے، یہ 2 منٹ کی نماز کو اتنا وزنی بنا دیا ہے، اتنا وزنی. شیطان اتنا وہ کرتا کہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. عمومی طور پہ نوجوانوں میں سے کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بوڑھوں سے میں سے کوئی پڑھنے کو تیار نہیں کہ سونے سے پہلے پڑھ لو. نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عبادت میں رغبت رکھتا. موت سے پہلے توبہ. موت تو پتہ نہیں کب آ جائے گی، تو ہم ہر وقت توبہ کرتے رہتے. کیا نماز شب کی توفیق وہ آپ کو بتا چکے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونا، یعنی ہمیں یہ نہیں پرواہ کہ کس کے بعد کتنا پیسہ، کس کے بعد کیا چیز ہے کیا چیز نہیں. یہاں تو یہ بھی ہوتا. دیکھیں وہ لوگ گانا بھی سنتے ہیں، وہ لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ان کے گھر کے سارے لوگ بے پردہ بھی ہیں، ان کے یہاں تو لڑکے پہ لڑکا پیدا ہو رہا. ہمارے شکوہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا جا رہا ہے. ذرا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی مال و دولت بھی، دوسری چیزیں دنیا کی، اس سے نہیں ہمیں پرواہ نہیں. اللہ جو دے رہا سب صحیح، اللہ جو کر رہا سب صحیح، ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو ان سے جب مایوس ہوتا، ان سے نہیں وہ رکھتا، تو کسی کی خوش آمد بھیجا نہیں کرتا، کسی کی لالچ نہیں کرتا، کسی کے مال متا سے حسد نہیں کرتا. تو کتنی چیزیں اس سے بچ گیا، وہ حسد سے بچ گیا، لالچ سے بچ گیا، خوش آمد سے بچ گیا. یہ ساری بری صفتیں ان تمام چیزوں سے بچ گیا، کیونکہ وہ دوسروں کے ہاتھ پہ، دوسروں کے پاس جو کچھ چیزیں اس کو پرواہ نہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اس پہ شاکر رہتا. ہاں بس اللہ ہماری عبادت کرنے والا کا ہے. جو کچھ لوگوں کے پاس سے مایوس ہوتا ہے، اور امر نہیں کی پابندی کرتا ہے. یعنی امر نہیں کی پابندی، اللہ کے حرام حلال کی پابندی کرتا ہے، کہ جو اس نے واجب کیا ہے اس کو انجام دیتا ہے، جو منع کیا اس سے رکتا ہے. بغض دنیا، 8ویں چیز. بغض دنیا کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ دین کو نقصان تمہیں پہنچے، اور نہ اتنے اس سے نکل جاؤ کہ لوگوں پہ بوجھ بن جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کا کام کرتے رہو، لیکن اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہارا دین برباد ہو جائے. لوگ اتنے داخل ہو جاتے کہ دین برباد ہو جاتا. مال کماؤ پہ اتنا لگ جاتے کہ ان کا بہت ساری دین کی چیزیں ان کی چھوٹتی چلی جاتی. ساری فکر ان کی دنیا ہی کی لگی رہتی ہے. یہ قارونی فکر ہے. قارون بھی کماؤ کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا، ہوا کیا؟ سب چھوڑ کے مرا کہ نہیں مرا؟ کام تو کچھ بھی نہیں آیا. تو دنیا میں ہمارے زندگی میں ہمیں جو کچھ ملنا، جو ہمارے حصہ، وہ ہمیں مل کے رہے گا. بس جتنی ایک واجبی سی کوشش ہے ضرور کرنا چاہیے. دنیا 2 طرح کی ہے. چوتھے امام بتاتے ہیں کہ دنیا 2 طرح کی ہے. ایک ملعون ہے، ایک منزل مقصود تک. دنیا 2 طرح کی، ایک منزل مقصود، ایک ملعون دنیا، اور ایک منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. یعنی ملعون وہ ہے کہ جو دنیا کے چکر میں رہ کے دنیا ہی کے رہ جائیں، اور منزل مقصود تک پہنچانے والی کہ جس دنیا کے ذریعے سے ہم اسی دنیا کے ذریعے سے تو آخرت کے کام کریں گے. تو یہ منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا جو ہے. باقی جو ہے وہ ملعون دنیا. کتنی مذمتیں مولا نے اس دنیا کی مذمت کی. ہم اس دنیا کے کتنے عاشق، کتنا فریبتا، یہاں سے جانے کو ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، گھسیٹ کے لے جائے جاتے ہیں، ہے نا، گھسیٹ کے لے جاتے. اچھا، بغض دنیا اور حب آخرت سے محبت کرنا. کس کو آخرت سے محبت ہے؟ کسی کو نہیں محبت ہے. سچی بات پوچھیے، کسی کو نہیں. ہم سب ڈر رہے ہوتے ہیں. حب آخرت اور سخاوت، سخی ہونا. جب آپ آخرت کے کام زیادہ کیجیے گا تو آپ کو انعام کی فکر بھی لگی رہے گی کہ ہم جلدی سے پہنچے، تاکہ ہم نے اتنا کام کیا ہے تو دیکھیں تو ہمارا انعام ملا کہ نہیں ملا، ہمیں مل رہا کہ نہیں مل رہا.
ہمیں چیز مل رہی کہ نہیں مل رہی. تو آخرت کے لیے شوق رکھنا کہ آخرت کا کام ہمیں کرنا. یہ لوگ جو ہاتھ میں چکی پیس پیس کے ہاتھ میں گٹھے پڑ جاتے تھے خود کھانے کے لیے, کتنا یہ لوگ کھاتے تھے کہ ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے تھے چکیاں پیس پیس کے. ایسا تو نہیں تھا نا, وہ روٹیاں پکاتی تھی, پکا کے مولا کو دی جاتی, مولا کندھے پہ لاد کے لے جا کے بانٹ رہے ہوتے. یہ ہو رہا تھا ورنہ ہم تو یہی سنتے تھے کہ بی بی سیدہ نے اتنی چکیاں پیستی تھی ہاتھ میں. تو صحیح ہمارے یہاں کی ایک اسٹوڈنٹ, اس نے اس چیز کو کھولا, شوق سے پڑھتی تھی, دیکھتی تھی وہ مجلس پڑھنے, لیکن اس نے اس چیز کو کھولا کہ کتنا وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. تو وہ لوگ زیادہ تر تو فاقے سے رہتے تھے, زیادہ تر ہوتا جب اللہ کے رسول آئے تو پیلی پڑی ہوئی بی بی سیدہ غش کھا رہی, بچے بھوکے ہیں, سب کچھ بھوکے. تو یہ لوگ یہ پھر ہاتھ میں گھٹے کیوں پڑتے تھے؟ کہا تھی یہ گندم پیسا جاتا تھا, روٹیاں بنتی تھی اور مولا جا کے اسے تقسیم کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں, کسی دن آپ کی پسندیدہ کھانا بناؤ, کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور نیوالا اٹھا کے بیل بج جائے تو نیوالا گر جائے ہاتھ سے. ہمارے سخاوت و مہمانداری ان تمام چیزوں کا یہ حال ہے. کوئی مانگ لے پیسہ دو, پھر ہم دیکھیں کیسا دیتے ہیں, دیکھ کے دیتے ہیں کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا فائدہ, اس کو دیا جائے اس کو دیا جائے. ہم سخی ہیں. واجب القتل, واجب القتل, اسلام میں واجب القتل شخص سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ یہ سخی ہے, حسن اخلاق اور سخاوت کے. کبھی موقع آئے گا تو سنائیں گے پورا, قول لمبی داستان ہے اس میں. اتنی بڑی چیز ہے سخاوت. کہاں آج کل سخی نام کی کوئی چیز پائی جاتی؟ سخاوت کہیں پائی جاتی ہے؟ واجب القتل, لات و منات کی قسم کھا کر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا, پکڑا گیا, واجب القتل ہو گیا. صرف چھوڑ کس لیے دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ سخی تھا اور حسن اخلاق کا مالک تھا. اتنی بڑی چیز ہے, دونوں چیزیں غائب. تو بہرحال یہ 10 چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہے. کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے بتائی گئی کہ یہ محبت اہل بیت میں, ان 10 چیزوں میں کتنی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے جی؟ سخاوت. 10ویں جو ہے سخاوت ہے. صالحین سے محبت کرتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے. گناہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہگار ہیں. ان لوگوں میں مت ہونا کہ گناہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہگار ہیں. ہم ہر آدمی کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن کبھی اپنا جائزہ نہیں لیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا کہ جو لوگ گناہگاروں سے تو دشمنی رکھتے ہیں لیکن خود بھی گناہگار ہیں. ہم ہر آدمی کی اگر چلیے بہت دور گناہگاروں پہ دشمنی رکھتے پہ بہت دور نہ جائیں, ذرا سا پلٹ کی تھوڑے سے قریب آ جائیں, تو وہ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اگر اپنے عزیز رشتہ دار جاننے والوں کی بہت ساری برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم میں بھی تو اس جیسی یا اس سے بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں. گناہگاروں سے تو دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہگار ہے. تو بڑے بڑے گناہگاروں کی بات کرنا کہ قارون کی, نمرود کی, شداد کی اور ادھر رسول اللہ کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا تو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ ہم نے کیا کیا. تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہونا کہ جو گناہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہ کی کثرت کے سبب سے موت کو ناپسند کرتے ہیں مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اسی پہ اڑے بھی ہوئے ہیں. غور کیجئے ذرا کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, کس وجہ موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کی کثرت کے سبب سے موت. یہ یاد رکھیے گا موت کو ناپسند کرنے کی وجہ کیا مولا بتا رہے؟ گناہ کی کثرت. جو زیادہ گناہ کرے گا وہ موت کو پسند نہیں کرے گا. چوتھے امام صحیفہ کاملہ گدر سیدنا سجاد علیہ السلام. یہ صحیفہ سجادیہ کس چیز کی کتاب ہے؟ دعاؤں کی نا. کیا کیا دعائیں ہیں اس میں کچھ پتا ہے؟ والدین کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, توبہ کے بارے میں, کوئی مشکل درپیش آ جاتی اس کے بارے میں, ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا. موت کے بارے میں بھی جب وہ آئے اس کا آنے ہمیں کراہیت محسوس نہ ہوئی. نہیں آپ موت کو دیکھیں, موت سے محبت کرا رہے ہیں. آپ پوری دعا جو پڑھیے گا موت سے محبت کرائی جا رہی. مولا موت سے محبت کرا رہے ہیں, تبھی تو مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا
مومن کا بہترین تحفہ موت کا ہے. موت مومن کا بہترین تحفہ ہے. لفظ تحفہ دیکھیے, موت دیکھیے, تو بالکل ہمارے تصور میں جو ہم نے نیک علم طلب نہیں کیا تھا, نیک علم حاصل نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمارا تصور کہاں چلا گیا. موت اور تحفہ دو ایک طرح کی چیز کہیں قرار, دونوں الگ الگ چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کا بہترین تحفہ موت ہے. جب مومن کو اصل خوشی کب ملے گی, ایک حدیث کا, چھٹے امام کی ایک حدیث کا مفہوم سنا رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کو حقیقی خوشی کب ملے گی, کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس کی. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو بغیر موت کے ہو ہی نہیں سکتی. ہم موت کو تو ناپسند کرتے ہیں. کہاں پسند کرتے ہیں؟ کہ ان لوگوں میں چمٹے رہنا چاہتے ہیں, ان لوگوں میں یہ دنیا میں یہاں چمٹے رہنا چاہتے ہیں, اللہ کے بعد جانا نہیں چاہتے, محمد علیہ محمد کو دیکھنا نہیں چاہتے, جنت میں نہیں جانا چاہتے. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں موت مومن کا بہترین تحفہ موت ہے. موت اس کا تحفہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ کہہ رہے کہ جنت ٹھکانہ مومن کا, موت اس کا تحفہ ہے. تو گناہ کی کثرت کی وجہ موت کو اور جس وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اسی پر اڑے بھی ہوئے. ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہوگا, اس لیے تو اوپر آپ کو استغفار بتایا جا چکا. استغفار پڑھو, استغفار پڑھو, بار بار جو بتایا گیا وہ اسی وجہ سے بتایا گیا, تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم گناہ ہمارے کم ہوتے جائیں گے. تو موت آئے گی تو مجھ سے ناپسند نہیں کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کا ایک دروازہ ہے. یہ کہا جائے کہ اس دروازے کے بعد جائیے آپ کو کیا ملے گا, کہ اس کے بعد جائیے آپ کے محلات ہوں گے. کیا اس دروازے کو لات مار کے کھولیں گے, پیر سے چومتے ہوئے کھولیں گے کہ ہمیں محل ملے گا, جنت ملے گی, ادھر جائیں گے. موت تو ایک دروازہ ہے جو ہمیں دنیا سے مشکلات سے جو ہے راحت کی طرف منتقل کر رہا ہے. سمجھ گئی نا, راحت کی طرف منتقل کر رہا ہے وہ دروازہ. تو خوش نصیبی ہماری ہے کہ جس وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں, گناہ کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں, اسی پہ ہم لوگ اڑے بھی ہو. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں, اور تندرست ہوتے ہیں تو غفلت پہ پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو فوراً توبہ کرنے. آپ جہاں بھی ہاسپٹل وغیرہ میں چلی جائیے, ہر آدمی تصویر پہن کر ٹہل رہا ہوتا بیچارہ ہے. بیمار ہو گئے تو سب ٹہل رہے, سب کے یہاں کھل گیا, دوپٹہ بھی ایسے سے باندھ دیا گیا, مرد بھی آ گئے, سب آگے سب. تو بیمار جب پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کیسی گہری نگاہ مولا کی ہے کہ 1400 سال گزر گیا, آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو مولا کہہ کے گئے تھے کہ جب بیمار پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں, اور جب تندرست ہوتے ہیں تو غفلت میں پڑھ کے بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر بے فکر ہو جاتے ہیں, ویسے ہی جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. جبکہ بیماری کے کتنا فائدہ بتایا گیا کہ بیماری کے کتنا فائدہ, کہ تمہیں اس کا کتنا فائدہ ملے گا, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیماری کا فائدہ کیا. اسی صحیفہ کاملہ میں بیماری کے متعلق اگر آپ دیکھیے گا, آپ پڑھ رہی ہوئیے گا, اس کو دیکھیے گا تو مولا تو اسی میں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں صحت یابی میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیماری میں. وہ کہتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیماری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماری دی ہوئی تو سمجھ لو بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے, تمہارے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں. ارے آپ جو بیمار پڑا اس کے گناہوں کو تو چھوڑ دیے, جو خالی عیادت کرنے کے لیے قربتاً اللہ گیا. سوچیے آپ ذرا, ابھی سناتے ہیں آپ کو حدیث. بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جو بندہ گیا, بیمار نہیں, بیمار کو سوچے کیا مقام ہوگا, بیمار کو کیا اجر مل رہا ہوگا. جو صرف بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا بندہ, اس کو کیا اجر دیا جا رہا, اس کو اجر یہ دیا جائے گا جو شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے اور اس کے واپس گھر پلٹنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں 70 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں, اور 70 لاکھ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, اور 70 لاکھ فرشتے اس پر موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر میں بیٹھ کے قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کوئی حد اور انتہا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ جب یہ بیمار کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ دیکھنے کے لیے گئے کہ قبر میں بیٹھ کے, اولاد تو کہو گے بیٹا بیٹھے رہنا, ہم نے پوری زندگی تمہارے لیے کیا کیا سہولتیں تمہیں فراہم کی, کتنی تکلیف اٹھایا بیٹا کہ ہم نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کو قربان کر دیا, تو کتنی دیر بیٹا بیٹھا رہے گا وہاں پہ, کتنی دیر بیٹھ کے کرے گا. جاتے نہیں, کون جاتا پلٹ کے, کوئی بھی نہیں جاتا پلٹ کے. وہاں کہا جا رہا ہے 70 لاکھ فرشتے اس کی قیامت تک اس کی قبر میں بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرتے رہے قربتاً الی اللہ. جو بیمار پڑ جائیے, تو بیمار کے مستحبات الگ الگ ہے کہ آپ جائیے تو کیا کیجیے گا, اس کا صدقہ نکال دیجیے, اس کے لیے سورہ حمد پڑھیے وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی. زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیے کہ اس کو کرائیے, تو فرشتے کا نزول ہو رہا ہوتا تو پاک صاحب اس کے پاس جائیے,
جوتے اتار کے جانے کو کہا گیا، فرشتوں کا نزول ہو رہا، کہاں یہ سب باتیں؟ تو 1400 سال پہلے بتا کے چلے گا، کہاں ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنا اب اگر آپ دیکھیں تو کتنا بڑا کہی ہے، تو حج عمرے کیسا ہو گیا ہے؟ ہم صرف بیمار کی عیادت کرنے کے لیے قربۃ اللہ گئے، اتنا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ 70,000 گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں، 70,000 ہمارے نامۂ مال میں لکھے جائے، 70 لاکھ، 70,000 نہیں 70 لاکھ نکلے، 70 لاکھ فرشتے ہماری قبر میں بیٹھ کر ہمارے لیے قیامت تک استغفار کریں گے۔ آپ بتائیے، تو ڈھونڈتا پھر آدمی کے خاندان کوئی بیمار تو نہیں، یا اللہ کوئی بیمار پڑ جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے ہاں کہ ہمیں اتنا ثواب ملے گا، ہم لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، بیمار کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کرے۔ وہ جو فرشتے روزانہ جو آتے ہیں، وہ بس بات ختم ہے، یہی پہ باقی چھوڑ رہے ہیں ہم، پھر آئندہ کلاس میں آگے بتائیں گے، یہیں سے لیں گے، تھوڑا سا ریویژن کریں گے، پھر یہاں سے کنٹینیو کر دیں گے۔ فرشتے آتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پہ، ایک دفعہ اللہ کے رسول مسکرانے لگے، تو صحابیوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں مسکرانے؟ کہ فرشتے آئے تھے ایک شخص کے پاس، اس کو وہاں نہیں پائے تو واپس جا رہے، تو پوچھا پروردگار، اپنی زبان میں سنا رہے ہیں مفہوم کے، پروردگار نے پوچھا کہ اللہ پروردگار جہاں وہ عبادت کرتا تھا وہاں اس کو نہیں پایا، کہ نہیں وہ میرا بندہ بیمار ہے، اور جب تک وہ بیمار رہے گا جو عبادت کرتا رہتا تھا اس کو لکھتے رہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بیماری کی وجہ سے اب جو عبادت چھوٹ گئی تو وہ بستر پہ پڑا ہوا، تو پروردگار کہتا ہے کہ جو وہ بیمار صحتیابی کے عالم میں جو وہ عبادت کر رہے تھے سب اسے سب وہی لکھو، گو کہ وہ بیمار پڑا ہوا، حالانکہ وہ بیمار پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں لکھو اس کو، وہی ثواب لکھو، وہی ثواب لکھو۔ تو یہ تو سب ہو گیا استغفار کا، اور یہاں تک کہ ہے بعض فرشتے کا جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو جانے کے وقت سے لے کر اور رات تک اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں استغفار ہو رہا ہے، یہاں درود ہو رہا ہے، 70,000 فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں 70 لڑکیاں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہی درود، بس ایک اور سن لیجیے، بس چھوٹی سے، یہ وہ چیز کرامت چیزیں ہیں جو کبھی سننے کو نہیں ملتی۔ جب سنتے ہیں کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حیرت ہونے لگتی ہے، ارے یہ بتایا نہیں کیا؟ بہت سارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو مریض کے پاس بیٹھ کے لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہوتے؟ کیسے جاگ رہے تھے؟ ایک ہمارے دوست کرنے لگے، ہمارے والد صاحب ہاسپٹل میں گئے تھے، وہ بیمار پڑے تھے، تو رات کو ان کے پاس کسی نے کسی کو بھیجنا ضروری تھا، تو ہم نے ایک صاحب کو بیٹھا لیا، صبح پہنچے تو بہت ہمیں ڈانٹ رہے، کیوں کہ تم نے کس کو بھیج دیا تھا؟ وہ تو جھوم کے میرے اوپر گر رہا تھا اور مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہا، تو پتہ چلا کہ وہ بجائے فائدہ پہنچانے کو نقصان پہنچا رہے۔ نہج الفصاح کی ایک روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے بہترین عبادت جس کا اجر جلدی ملتا ہے، بہترین عبادت جس کا اجر جلدی ملتا ہے، بیمار کے ساتھ جاگتے رہنا، بیمار کے ساتھ جاگتے رہنا ہے بہترین عبادت، اس کا اجر بہت جلدی ملتا، کہ بیمار کے ساتھ جو جاگ رہا تھا، آپ یہ سمجھئے کہ وہاں جب گئی ہیں تو فرشتے جو 70 لاکھ اور 70,000 جو ہو رہا ہے، تو ایک ایک چیز کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنا رحم، یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا کسی وجہ سے ہوئی، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کر کیا رہا ہے؟ یہ اس طرح سے ہمیں ثواب پہ ثواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بتانے کا بہت ساری چیزیں رہ گئی کہ ہم اگر نہج البلاغہ پہلے سے پڑھ رہے ہوتے تو اس میں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کیا کیا بتایا جا رہا ہے، کہ جب بیمار پڑتے ہیں تو کیا کرنے لگتے؟ توبہ کرنے، لیکن جب تندرست ہو جاتے ہیں پھر سے غفلت پڑ جائے، وہی کام پھر کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کہہ دیں کہ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا، باقی جو بچ گیا وہ انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جو مومنین مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں اور جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بھی پریشانیاں مومنین مومنات کی ہیں، پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں ان کی ان تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ یا صاحب السماء